اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ سورہ مجادلہ، اس کا بھی دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ الم تر، کیا نہیں دیکھا تم نے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتے ہو تم سرگوشی کرنے والے تین، الا هو رابعهم، مگر وہ تمہارا چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ تم پانچ مگر وہ تمہارا کیا ہوتا ہے، چھٹا ہوتا ہے۔ اور نہ پانچ آدمیوں کی سرگوشی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں چھٹا وہ نہ ہو، وہ موجود ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، چاہے تم تھوڑے ہو یا تم کیا ہو، زیادہ ہو۔ الا هو معهم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ جہاں بھی ہو کیا ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے کا ایک معاہدہ فرمایا۔ دوسری طرف یہودیوں کو مسلمانوں سے دلی عداوت بھی تھی، بغض بھی تھا۔ اس کی بنا پر وہ مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کرتے رہتے تھے، مختلف طرح کی شرارتیں۔ ان کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ بھی تھی کہ وہ جب کبھی مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگ جاتے اور اشارے کرتے مسلمانوں کی طرف، تو جس سے مسلمانوں کو یہ محسوس ہوتا کہ ہمارے خلاف کوئی یہ کیا کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں۔ بعض منافقین ایسا کیا کرتے تھے۔ اس طرز عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں ایک تو ان کو سرگوشیوں سے منع فرما دیا، دوسرا یہ فرما دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، جہاں بھی جا کر سرگوشیاں کرو، تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ رب انہی کے ساتھ ہوتا تھا، یہ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کیا ہے انسان کے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آج ہم یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس سے تو ڈر جاتے ہیں، جو رب دیکھ رہا ہے اس سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا یار، آستہ بولو کندہ نومی کان ہوں، آستہ بولو کندہ نومی کان ہوں، تو وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو کان نہیں، وہ نہیں سنتا۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، انہوں نے عملوا کیا کچھ کیا تھا، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں روک دیا گیا تھا عن النجوی، سرگوشی سے۔ پیچھے لفظ نجوی گزرا ہے نا۔ ثم یعودون، پھر وہ وہی کام کرتے تھے، لما نہوا عنہ، جس سے ان کو کیا کیا گیا تھا، روکا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ،
وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے تھے جو گناہ کا کام تھا، والعدوان اور زیادتی کرتے تھے، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کرتے تھے۔ ایسے کام کرتے جو گناہ پر، زیادتی پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے تھے، وہ ایسے کام کرتے تھے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ وہ تمہیں سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ جیسا اللہ نے ان کو سلام کرنے کا نہیں کہا۔ لم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کرنے کا جیسا نہیں کہا نا، وہ ویسے آ کر کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں سزا کیوں نہیں ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب منافقین یا یہودی آتے ہیں تو شرارت کرتے ہیں۔ حکم کیا تھا کہ آپ جائیں تو کیا کریں؟ سلام کریں۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، تمہارے اوپر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے یا مسلمانوں سے ملتے تو کہتے السلام علیکم، تمہارے اوپر کیا ہو؟ ہلاکت ہو۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے بولتے وقت سننے میں ذرا خیال بھی نہیں رہتا تھا، لیکن وہ لوگ اس طرح سے اپنے غصے کی جو آگ تھی ان کو ٹھنڈا کر لیا کرتے تھے۔ اس آیت میں ان کی شرارت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ تمہارے سامنے جو آتے ہیں نا، یہ السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو پھر ان کے جواب میں اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا تھا کہ آپ بھی وعلیکم کہیے گا، تو توڑے تو بھی یہی ہو کہتے ہو نا، توڑی پھٹکار توڑے تو ہی پوے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ یہ ان کی ایک اور حق دھرمی تھی۔ ایک تو وہ شرارتیں کرتے ہیں، پھر جب انہیں ان کو منع کیا جاتا نا کہ آپ یہ شرارتیں نہ کرو، یہ آپ کی شرارت ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ شرارت ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ کیا نہیں آ جاتا؟ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ حسبہم جہنم، جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، یصلونہا وہ اسی میں جا پہنچیں گے، فبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا تناجیتم جب تم آپس میں سرگوشی کرو، کیا کرو؟ فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تین باتیں آگے اس میں بھی۔ تو ایسی سرگوشی نہ کرو جس میں گناہ ہو، والعدوان اور کیا ہو؟ نہیں سرگوشی تو آ گیا پیچھے، نافرمانی، تو معصیت الرسول، اللہ کے نام نبی کی نافرمانی۔ عدوان کسے کہتے ہیں؟ زیادتی گزرا نہیں، پیچھے دو دفعہ ہی دفعہ کیا؟ زیادتی، ہاں زیادتی، حد سے بڑھ جانا۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ جو نیک کاموں پر مشتمل ہو ایسی سرگوشی کرو۔ وَتَنَاجَوْا ایسی سرگوشی کرو، بالبر جو نیک کاموں پر ہو، والتقویٰ اور پرہیزگاری کی کاموں پر۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون ڈرو اس رب سے، الیہ تحشرون جس کے پاس تم نے جمع ہونا ہے، جس کی طرف تم نے کیا ہونا ہے؟ جمع ہونا ہے۔ انما النجوى من الشیطان ایسی سرگوشی جو کس کی طرف سے ہو؟ شیطان کی طرف سے ہو۔ لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ ایمان والوں کو کیا کر دے؟ غم میں، یحزن غم میں مبتلا کر دے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَالْكُونَ شیطان ان کو ایسا نقصان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ ہی پر۔ اللہ پر کیا کریں؟ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔
یا ایھا آمنو، یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے یہ کہا جائے نا، تفصحوا فی المجالس، تفصحوا گنجائش پیدا کرو، تفصحوا فی المجالس، مجلس میں کیا کرو؟ گنجائش پیدا کرو، فمسحوا تو کیا کر دیا کرو؟ گنجائش پیدا پھر کر دیا کرو، پھر گنجائش پیدا، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا فرما دے گا، اللہ تمہارے لیے کیا فرما دے گا؟ ہاں۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے یہ کہا جائے کہ انشزوا اٹھ جاؤ، فانشزوا تو پھر اٹھ بھی جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ پاک ان کو کیا کر دے گا؟ بلند کر دے گا، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو بھی جن کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے ان کو کیا کر دے گا؟ درجوں میں بلندی عطا فرمائے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا تھا، ٹھیک ہے نا، جسے صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، صفہ، اصحاب صفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے گرد صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ایسے بزرگ صحابہ آئے جو غزوہ بدر میں سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، جو آئے تھے ان کا ذرا مرتبہ، کیونکہ غزوہ بدر والے تھے ان کا مرتبہ تو اونچا تھا ہی، اور پھر تھے بھی بڑی عمر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلے لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو تاکہ یہ بھی بیٹھ جائیں۔ کچھ لوگوں نے تو گنجائش پیدا کر دی، لوگوں نے گنجائش پیدا کر دی۔ چند لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو تھے تو منافق لیکن مسلمان بنے بیٹھے، ان کو تکلیف ہوئی، برا مانا کہ سانوں کے اندر ہے کہ جگہ پہلے تو بیٹھے، ہمیں کیوں کہا گیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں 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 مجلس سے اٹھ جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ اٹھ جاؤ، مجلس میں پیدا کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل فرما دی، ان کو ذرا تکلیف ہوئی نا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جب تمہارا نبی تم کو یہ حکم دے رہا ہے نا کہ تم مجلس میں گنجائش پیدا کرو، پھر گنجائش پیدا کر دو، اللہ تمہارے لیے گنجائش پیدا کر دو، اور جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ اٹھ جاؤ پھر تمہیں اٹھ جانا چاہیے، اسی کے اندر تمہاری کیا ہے؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا ہے اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، واللہ بما تعملون خبیر۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مجلس میں اٹھوا دیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ادھر ادھر، لیکن وہاں جو منافق تھے نا یہ ان کی منافقت اللہ پاک نے ظاہر فرمایا، اس وجہ سے اللہ پاک نے اٹھوا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھوا دیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماتھے کے اوپر بل ڈال رہے ہیں منافق ہیں، ان کو صحابہ کے آنے کی کیا ہوئی ہے؟ تکلیف ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم کیا کرو؟ سرگوشی کرو نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی اس تنہائی سے پہلے، تنہائی کے اندر جب سرگوشی کرو نا تو اپنی اس تنہائی سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو، صدقہ، ذالک خیر لکم اطہر، یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور پاکیزگی کے زیادہ لائق ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ پاک بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی ایک لوگ ایسے تھے صحابہ میں سے جو خاص وقت مانگتے تھے، اللہ تنہائی میں وقت مانگنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وقت دے دیتے تنہائی میں بیٹھ کر،
پھر وہ ایسے غیر ضروری سوال کیا کرتے جس کی کوئی وقت ہی نہ ہوتی، کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تکلیف ہوتی، اس میں سے منافقوں کا بھی داغ لگ جاتا۔ وہ ایسا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کا وقت لے لیتے، بیٹھے رہتے، جان ہی نہ چھوڑتے، تاکہ نہ ہم جان چھوڑیں گے ان کی، نہ وہ یہاں سے اٹھیں گے، اور نہ ہی کوئی مخلص صحابہ آ کر ان سے کیا کریں گے، مشورہ کریں گے، بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ حکم نازل فرما دیا کہ تم نے جب نبی سے تنہائی کے اندر بات کرنی ہے نا، تو پہلے صدقہ کر کے آؤ، تمہیں پتہ چلے، تمہیں کیا چلے، پتہ چلے کہ صدقہ کر کے لا کر جب تنہائی میں وقت لیں گے تو پھر تمہیں کیا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ تو پھر اس کے ایسا کرنے کی وجہ سے کچھ دینار جو تھے وہ کیا کیا کرتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان حالات میں کیا کیے تھی، اللہ کے نبی سے ملاقات کی تھی، تو انہوں نے 1 دینار صدقہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بعد میں اگرچہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، اگلی آیت میں آ رہا ہے حکم، یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیا کیا تھا، یہ حکم رائج کیا گیا تھا کہ نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ کیا کرو، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ایسے ٹائم ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بازار ٹور جاتے ہوں گے، وہ سب ایک مسئلہ دسی، لیکن مسئلہ بازار چ ہی آتا ہے۔ جب ان کو کہتے ہیں کہ اتنی مسجد میں جب جا کے بیٹھیں گے وہاں کچھ نہ آندے ہی کوئی، ان کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزریں گے، وہ سب سارے بچے دم کر کے جائیے، کہ انہوں نے کہی نہیں کلاسز لے آئیے یا گھر لائیے، پھر نہیں لے کے، جو بچہ اگر بیمار ہے تو لے کے آؤ کلاسز میں، کہ بچہ بیمار ہے، انہوں دم کی ضرورت ہے تو پھر لے انہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ بازار جی میں تھوڑے والی آ رہا سی، کل کی گل ہے، تھوڑے والی آ رہے سی، کہ میں تھوڑا جہا نا گھر لے کے جانا سی تے دم کروانا سی تے ضرورت سی تھوڑی جی، ٹھیک ہے نا، اللہ اللہ کروانا سی، دم کرانا۔ میں کہا یار ہم تو نہیں تھوڑا ٹائم دے دے، جاؤ ویسے ہی رہا سی کام آؤ کوئی نہیں سکے، ٹھیک ہے نا، کہ کوسا پھر کے چلو کھڑے ہو گئے۔ میں کہا بھائی میں عشاء تو پہلے نا 15 منٹ اذان تو پہلے نا ادوں وقت ہوئے گا، میں کھانا وغیرہ کھا کے فری ہوں گا، کلاساں جو اس وقت آ جائیں تو لے جائیں، تیرا میں کام کر دوں گا، وہ ادروائز میرے کو کوئی ٹائم اج دی ڈیٹ نہیں ہے، لیکن نہیں ہے ہٹ کے تم ضرورت ہوئی تو آنا جانا، ہاں بس تو پہلے سے بس ٹائم ضائع کرنے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ منافق تھے، اور منافقوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہماری منافقت اب کیا ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، تو ہم اپنی عادت سے کیا آ جائیں، باز آ جائیں۔ جب وہ اپنی عادت سے باز آ گئے، اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے کیا کر دیا، حکم منسوخ فرما دیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم الصدقات، کیا تم اس بات سے ڈر گئے، مشقت ڈر، ان تقدموا کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقہ کیا کرو، صدقہ تنہائی کی بات، اللہ کے نبی سے تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنا، کیا آپ اس بات سے ڈر گئے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر کیا کرو، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اب یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اگر تم صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اب، تو اب ویسا ماحول بھی نہیں رہا، تو اب کیا کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔